أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. رسالت پر دوسرا شبہ یہ ہوا حج اور عمرے میں صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کا حکم ہے. کعبے کا طواف کرنا، 7 چکر لگانا، پھر صفا مروہ کے 7 چکر لگانا، جس کو سعی کہتے ہیں. جب یہ حکم آیا تو صحابہ کے دل میں اشکال پڑا کہ یہ صفا اور مروہ پر تو دور جاہلیت میں بت رکھے ہوئے تھے. صفا پر عصاف اور مروہ کے اوپر نائلہ عورت کا بت تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دونوں عصاف مرد اور نائلہ عورت، ان بدبختوں نے کعبے میں آ کر زنا کیا. اللہ نے نقد سزا دی ان کو پتھر بنا دیا. شکل مسخ کر کے کیا کیا؟ پتھر بنا دیا. لوگوں نے پھر ایک پتھر عصاف کا اٹھا کر صفا پہاڑی پر اور نائلہ کا پتھر اٹھا کر مروہ پہاڑی پر رکھا، لوگوں کی عبرت کے لیے، تاکہ لوگوں کو سبق حاصل ہو کہ اللہ کے گھر کی جو بے حرمتی کرتا ہے اللہ نقد سزا دیتے ہیں اور اس کا یہ حشر ہوتا ہے، آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے. کچھ عرصے تک تو یہ سامان عبرت بنا رہا اور کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے کہا اے بڑی پہنچی ہوئی سرکاراں سی. آج کل بھی جس کو پاکی پلیتی دا پتہ نہ ہوئے، کپڑے اتار دے وے، مجھو ننگا پھرے، انہوں کہندے نے بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. کیسی عقلیں ماری گئی، شیطان نے برباد کر کے رکھ دیا ایک انسانیت کو. سوچ اور سمجھ اور عقل و فہم کا مادہ ہی ختم کر دیا. ان کی پوجا شیطان نے کروانی شروع کر دی. یہ بڑے اللہ کے پیارے اور بڑے کرنی والے ہیں، اس لیے ان کی پوجا پاٹ اور ان کی نظریں اور ان کی منتیں اور ان کے چڑھاوے دیے جانے لگے. اب جب اسلام میں صفا مروہ کی دوڑ لگانے کا حکم آیا عمرے اور حج کے دوران، تو صحابہ کے دل میں اشکال پڑا، یہ تے پتھر اور بتاں دے رکھی ہوئی جگہ سی صفا مروہ، اور ان پر بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کی تعظیم ہوتی تھی. تو اسلام میں بھی ان کی اگر تعظیم کریں اور دوڑ لگائیں تو پھر جاہلیت اور اسلام کا فرق کیا رہ گیا؟ آئی سمجھ؟ اللہ نے فرمایا یہ درمیان میں جاہلیت کے دور کے اندر بتوں کے لیے ان کو رکھا گیا تھا، یہ عارضی تعظیم تھی بتوں کی. اصل میں تو صفا مروہ پرانی دین کی یادگاریں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جب اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا انہوں نے، اور صفا نہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو جنگل میں یہاں چھوڑ کے گئے، پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے کبھی صفا پہ چڑھتی اور کبھی مروہ پہ دوڑ لگاتی، پھر کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، کہ دور سے کوئی بندہ نظر آ جائے، کسی سے کوئی پانی کا گھونٹ مل جائے
میرا بلبلاتا ہوا بچہ وہ بچ جائے موت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دوڑ کو اتنا پسند کیا کہ اس کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے عمرہ اور حج کا ایک جز بنا دیا۔ اس صفا مروہ کی دوڑ کو عمرہ اور حج کی جز بنا دیا۔ تو اصل میں تو یہ پہلے سے اللہ کے دین کی علامتیں ہیں، لہذا درمیان میں جاہلیت کے دور میں اگر لوگوں نے ان پر بت رکھے اور انہوں کی تعظیم کی تو یہ ان کافروں اور مشرکوں کا فعل تھا، لہذا تم اپنے پرانی دین کی یادگاروں کو نہ بھولو اور ان کی دوڑ لگانے میں تمہارے دل کے اندر کوئی اشکال یا کوئی انقباض نہیں آنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کے دین کی علامتیں ہیں۔ شعائر شعیرہ کی جمع، شعیرہ علامت کو کہتے ہیں۔ اللہ کی علامتیں ہیں یعنی اللہ کے دین کی علامتیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو حج بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کے لیے آئے، فلا جناح علیہ، شاکر کا معنی کیا؟ قدردان، اللہ اس کی نیکی کا قدر کر کے اس کو پورا پورا اجر دے گا۔ علیم، اور اللہ کو پورا پورا علم بھی ہے، جو جس درجے کی نیکی کرے گا اسے درجے پر اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے اتارا۔ کیا اتارا؟ من البینات، واضح دلائل، والہدی، اور ہدایت کی باتیں جو قرآن میں ہم نے اتاری۔ من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے بیان بھی کر دیا فی الکتاب، کتاب میں۔ اور جو چھپاتے ہیں ان چھپانے والوں کے لیے کیا سزا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی بھی لعنت پڑتی ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور باقی سب لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت پڑتی ہے۔ لاعنون سے مراد انسان بھی، جن بھی اور فرشتے بھی، یہ تینوں مخلوقات اللہ کا دین چھپانے والوں پر لعنت کرتے ہیں۔ اس لعنت سے بچیں گے کون؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور بیان بھی کیا۔ آج تک جو کچھ چھپایا آج اس کو بیان کیا، بھئی آج تک میں غلط کہتا رہا، آج تک میرا عقیدہ غلط تھا، میں تمہیں غلط پٹیاں پڑھاتا رہا، اصل بات یہ ہے میں بھی مان چکا ہوں، تم بھی مان لو۔ بیانو کا یہ معنی، یہ عالم کی توبہ کی 3 شرطیں ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ توبہ بھی کریں، معافی مانگے، آئندہ اپنی اصلاح کریں یعنی وہ عقیدہ چھوڑیں، اور بیانو، لوگوں کے سامنے بیان بھی کریں کہ آج تک ہم سے غلطی ہوئی، آج ہم توبہ طائب ہو کر اس عقیدے کو، اس بات کو، حرکت کو، اس عمل کو چھوڑ چکے ہیں، تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔ لیکن عام آدمی ہو، عالم نہ ہو، تو اس کے لیے صرف پہلی 2 شرطیں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، توبہ کریں اور آئندہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ عالم ہوگا تو اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہوگا حق بات کو۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک میں توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ٹھہرے، وماتوا وہم کفار، اور مرے تب بھی حالت کفر میں، دنیا میں بھی منکر رہے اور مرتے دم تک کافر رہے، توبہ نصیب نہیں ہوئی، فَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت،
वन्नास अजमाइन, लोगों की लानत, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा इसमें रहेंगे, ला युखफ्फफ अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, न इनसे अजाब हल्का किया जाएगा ना ही इनको मोहलत दी जाएगी। अब इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात का मा कबल से क्या रबत होगा, क्या ताल्लुक होगा? मा कबल मजमून का सारा चल रहा है तहवील किबला का। किसका? तहवील किबला का। अब फरमाया जो यहूदी नसरानी इस तहवील किबले वाली बात को छुपाएंगे और बयान नहीं करेंगे, उन पर लानत। लेकिन ये कुरान सिर्फ यहूदियों नसरानियों के लिए नहीं उतरा। जिस तरह उन्होंने तहवील किबला की बात को छुपाया, लानत के मुस्तहिक ठहरे, इसी तरह इस उम्मत में जो कुरान के मसले तौहीद को छुपाएगा उस पर भी लानत पड़ेगी। जो छुपाएगा उस पर भी लानत, और आगे इन्नल्लज़ीना कफरू वाली आयत से इनकार करने वाले पर भी लानत। छुपाने वाले पर भी लानत और मुनकिर पर भी लानत। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। अब मसला तौहीद का इआदा, दावा सूरत का पहली बार जिक्र किया था। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फिर एक दफ़ा दोहरा दूं, मुशरिकीन मक्का में 3 किस्म का शिर्क पाया जाता था। पहला शिर्क, वो गैरुल्लाह को पुकारते थे अपनी हाजात में, अल्लाह को भी पुकारते और गैरुल्लाह को भी पुकारते। दूसरा शिर्क, गैरुल्लाह के नाम की नजरें न्याज़ें मन्नत मनौतियां चढ़ावे देते। तीसरा शिर्क, वो अपने माबूदों को सफारशी समझते थे, अल्लाह के यहाँ ये सफारिशें करते हैं और उस सफारिश के नतीजे में अल्लाह उनकी सफारिश मानने पर मजबूर हो जाता है और अल्लाह वो काम कर देता है। 3 बार दावे सूरत में एक एक शिर्क की किस्म की तरदीद की गई है। पहली बार जो कहा गया था या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, वहां उबुदू बमाने उदऊ के है, ऐ लोगो अल्लाह की खालिस पुकार करो और गैर की पुकार मत करो। क्यों? वही तुम्हारा खालिक, तुम्हारा मालिक, तुम्हारे पहलों का खालिक, आसमान और ज़मीन का, आसमान से बारिशें बरसाने वाला, ज़मीन से रिज्क पैदा करने वाला, ये सारे का ये अकली दलील पेश की थी वहाँ पर कि शोर पुकार के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात। अब ये दूसरा मकाम है जहाँ दावा सूरत जिक्र किया गया, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। अब यहाँ पर दूसरी किस्म का शिर्क उसकी तरदीद होगी कि मन्नत और चढ़ावे भी गैर के नाम के देते हो, ये हराम। जिस खालिक को मालिक ने तुम्हारे लिए ये सारे काम किए हैं, निचले वाली आयत में 7 अकली दलीलें पेश की गई। कितनी? 7। ये सारे काम करने वाला अल्लाह है, तो फिर तुम्हें चढ़ावे और मन्नतें भी अल्लाह के नाम की देनी होंगी। गैर के नाम का चढ़ावा हाजत रवा मुश्किल कुशा समझकर, उसको नाफे और जार समझकर उसके नाम की मन्नत देनी, ये हराम, खिंजीर से ज्यादा हराम, जैसा कि इसके अगले रकू में आएगा। और तीसरी जगह पर तीसरे पारे में इस दावा सूरत को अल्लाह ताला दोहराएंगे, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये दावा है। और आगे फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर सिफारिशें कर सके। तो जो तीसरी किस्म का शिर्क था कि ये हमारी सिफारिशें करते हैं, अल्लाह ने उस तीसरे मकाम पर तीसरे नंबर वाले शिर्क की तरदीद फरमाई। समझ गए? अब देखो, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, इलाह तुम्हारा अकेला इलाह है,
اور الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو قادر مطلق سمجھ کر، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر، مالک و مختار سمجھ کر، پکاریں سننے والا دور و نزدیک سے سمجھ کر، پھر اس کے نام پہ آدمی چڑھاوے دے، منتیں مانے، اس کی شور پکار کرے، اس کو کہتے ہیں الہ۔ اس پر اپنے امیدیں باندھے کہ ہر مشکل میں میرے کام آئے گا، یہ الہ کی تعریف ہے۔ فرمایا یہ اکیلا ہے، اور اس کے ساتھ جن جن کے تم چڑھاوے دیتے ہو الہ معبود سمجھ کر، حرام، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ هو الرحمن، وہ بے حد مہربان بھی ہے، الرحیم، اور بے حد رحمت والا بھی ہے، نہایت رحمت والا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ سورۃ فاتحہ کو یاد کرو، رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم سے ہم نے اشارہ کیا تھا تیسرے حصے کی طرف کہ حاکمیت اسی کی ہے۔ حاکمیت تو رحمان کا معنی ہم نے بتایا تھا جو دنیا میں جس کی رحمت عام ہے ہر کافر پر بھی اور مسلمان پر بھی، تو دنیا کے اندر بھی رحمتیں کرنے والا، شفقتیں کرنے والا وہی، اور الرحیم قیامت کے دن خاص مومنوں پہ رحمت کرنے والا بھی وہی۔ تو جس کی رحمت اتنی عام ہے، الہ و معبود بھی وہی۔ یہ دعویٰ آگے اس پر دلیل، اور دلیل اگرچہ ایک آیت ہے لیکن اس ایک آیت میں 7 دلیلیں چھپی ہوئی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دوسری دلیل، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں۔ اختلاف کا معنی آنا جانا، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، یکے بعد دیگرے رات اور دن کا آنا جانا۔ 2 والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور وہ کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں وہ چیزیں لے کر جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، یعنی تجارتی سامان۔ کشتیوں میں، بحری جہازوں میں ایک ملک کے بڑے بڑے تجارتی ساز و سامان دوسرے ملک تک، دوسرے کے تیسرے ملک تک، تیسرے کے چوتھے ملک تک، یہ سارے بحری جہاز، اور اس دور میں کشتیاں ہوتی تھیں۔ آج کل بحری جہاز اسی حکم میں ہیں اور فلک میں شامل ہیں۔ اس کے اندر یہ تیسری دلیل، ان کشتیوں کو پانی کے اوپر چلانے والا اور ڈوبنے سے بچانے والا کون ہے؟ ہزاروں من تو اس کا اپنا وزن ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ساز و سامان بھرے ہوتے ہیں ان کی تو شمار ہی نہیں ہے، لیکن اتنا بھاری بھرکم سامان جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک میں اور تیسرے میں اور چوتھے میں یہ لے کے جاتے ہیں، اور اللہ ان کو ڈوبنے سے بچاتا ہے، اور وہ سامان دوسرے ملک تک پہنچانے والا اللہ ہے۔ مان لو کارساز بھی اللہ کی ذات ہے۔ چوتھی دلیل، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس بارش کے پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیا مردگی کے بعد، بعد موتها۔ تو موت سے، زمین کی موت کیا ہوتی ہے؟ بے آباد اور بنجر ہونا، بے آباد اور بنجر بن جانا۔ تو زمین پہلے بنجر بے آباد تھی، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے اندر گھاس نکلا، کھیتیاں پیدا ہوئیں، درخت پیدا ہوئے، پھل پھول پیدا ہوئے، یہ سب کچھ اس میں بھی دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہ آسمان سے پانی اللہ نے اتارا، زمین سے یہ ساری چیزیں اللہ نے اگائیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ پانچویں دلیل، بَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھیلا دیے اس زمین کے اندر ہر قسم کے جانور، حیوان، انسان، پرندے چرندے، سب کے سب اس زمین کے اندر اللہ نے پھیلا دی، اور فرمایا بعض کا تم گوشت کھاتے ہو،
बाज पर सवारी करते हो, बाज पर बोझ लादते हो, ये सारे के सारे काम उन दाब्बात से लेते हो। छठी दलील व तसरीफ़ रियाह, और हवाओं का फेरना, हवाओं का सर्रफ़ युसर्रिफ़ तसरीफ़, कभी मशरिक़ से हवा चलती है, कभी मगरिब से चलती है, कभी शुमाल से, कभी जनूब से, चारों सिमतों से हवाओं के रुख अल्लाह बदलता रहता है और फेरता रहता है। और सातवीं दलील वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्ज़, और वो बादल जो कि ताबे कर दिए गए आसमान और ज़मीन के दरमियान। मुसख्खर बमाने मुअल्लक के भी कर सकते हो और मुज़ल्लल के माना में भी कर सकते हो। मुज़ल्लल का माना ताबे किए हुए, मुअल्लक का माना लटके हुए। जैसे ये पंखा देखो छत के साथ लटका हुआ है, लेकिन वैसे ही लटका रहा है या नाली की सपोर्ट है? नाली के साथ लटकाया हुआ है, बगैर नाली के, बगैर सपोर्ट के कोई इसको लटका नहीं सकता। लेकिन फरमाया मेरी कुदरत देखो, मैंने बादलों को लटका रखा है आसमान और ज़मीन के दरमियान, न ऊपर से इस किस्म की सपोर्ट है, न नीचे से किसी चीज़ ने उनको थामा हुआ। अल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्ज़ लआयातिन, ये इन्ना का इसम मुअख्खर है, और फिख्तिलाफिल लैल फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ये सारे मातूफ मातूफ अलैह मिलकर 7 दलीलें मिलकर ये इन्ना की खबर मुक़द्दम। समझे हो? आसमान और ज़मीन का पैदा करना, रात और दिन का आना जाना, कश्तियाँ जो समुंदर में नफ़े वाली चीज़ यानी तिजारती सामान लेकर चलती हैं। चौथी वमा अंज़लल्लाह, आसमान से पानी उतारना, ज़मीन को ज़िंदा करना। पाँचवीं बस्सफ़िया मिन कुल्ल दाब्बा, हर किस्म के जानवर दाब्बात को चला देना। छठी तसरीफ़ रियाह, मुख्तलिफ सिमतों से हवाओं का चलाना। वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन के दरमियान बादलों को मुसख्खर मुज़ल्लल ताबे कर देना तुम्हारी ज़रूरत के लिए। जहाँ ज़रूरत होती है अल्लाह वहाँ बादलों को पहुँचा कर बारिश बरसाते हैं। इन सारी चीज़ों में लआयातिन, लआयातिन दलाइल कुदरत है अल्लाह की वादानियत पर। आयात का माना क्या? दलाइल। किसके दलाइल? अल्लाह की वहदानियत के दलाइल। क्या, किस तरह? ये सारी चीजें जब पैदा करने वाला वही है तो इबादत भी। अब यहां दूसरी किस्म का रद्द शिर्क का कैसे होगा? ये सारे काम मैं अल्लाह ने किए हैं, तो इन सारी चीजों से पैदा होने वाले और नफे मिलने वाले वो भी मन्नत मनौती चढ़ावा अल्लाह के नाम पे देना है, किसी गैर के नाम पे नहीं देना। जरा मजीद गौर करो तो और आपको लुत्फ आएगा। कैसे? आम तौर पर लोग जो मन्नत और चढ़ावे चढ़ाते हैं 3 किस्म के होते हैं। कितने? या तो जमीन से उगने वाला गल्ला होता है, गंदम, मकई, जौ, बाजरा, ये जितनी जिनसें जमीन से उगती हैं, या तो इन चीजों को बतौर चढ़ावे के पेश किया जाता है। नंबर 2 जानवर, छतरे बकरे या कोई भैंस या कोई गाय या ऊंट, ये जाकर उस पीर फकीर के मज़ार पर ज़बा करते हैं। या नकदी, तीसरी चीज क्या होती है? उसके मज़ार पर नोटों की बारिश बरसाते। ये 3 चीजें होती हैं, या तो गल्ला की चीजें जमीन से उगने वाली, या जानवर, या नकदी। अब देखो अल्लाह ने इन तीनों चीजों की नफी कर दी। गल्ला कहां से उगता है? आसमान और जमीन से। जमीन उगाती है, पर जमीन कब उगाती है? आसमान से बारिश उतरती है। वख्तिलाफिल लैल,
اس میں سورج کی حرارت کا بھی اثر ہوتا ہے. اور گندم کس سے پکتی ہے؟ سورج کی گرمی سے پکتی ہے. اور رات کو چاند کی چاندنی سے اس کا دانہ بنتا ہے. دن کے وقت میں سورج کی گرمی اس دانے کو پکاتی ہے، لیکن پکنے سے پہلے دانہ کون بناتا ہے؟ چاند کی وہ چاندنی، اس سے سٹے میں دانہ پیدا ہوتا ہے. اور رس والی چیزوں میں اس چاند کی چاندنی سے رس پیدا ہوتا ہے. فرمایا رات اور دن جس کا تعلق غلے کے پیدا ہونے اور اگنے سے ہے وہ بھی میں نے بنائے. سورج اور چاند بھی میں نے بنائے. سمجھ گئے؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. اس میں آ گیا ساز و سامان تجارتی کے ذریعے نقدی پیدا کرنا. کیوں؟ ان بحری جہازوں کے ذریعے، ان کشتیوں کے ذریعے اپنا سامان تجارتی دوسرے ملک میں لے جاتے ہو، نفع کماتے ہو، نقدی حاصل ہوتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ سامان تمہارا دوسرے ملک میں پہنچنے ہی نہ دیتا، راستے میں کشتیاں غرق ہو جاتی، سامان سارا ڈوب جاتا، کہاں سے نقدی؟ تم تو نقدی کمانے تو بجائے اصل راس المال بھی تمہارا تباہ و برباد ہو جاتا. اور نیچے آ جاؤ، بث فیہا من کل دابہ. آسمان اور زمین کے اندر سارے ہر قسم کے جانور پھیلا دینا، یہ بھی کس کا کام ہے؟ تو جانور بھی اللہ دینے والا، وہ جانور غیر کے نام پر کیوں؟ نقدی جہازوں کے ذریعے، تجارت کے ذریعے اللہ دینے والا، وہ نقدی غیر کے نام پہ کیوں؟ اور آسمان و زمین سے مختلف قسم کے غلہ جات پیدا کرنے والا، وہ بھی اسباب کس نے بنائے؟ جب یہ تینوں چیزیں اللہ پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے تو پھر مان لو نا کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی دینی ہے تو خالص اللہ کے نام پہ دینی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اپنی وحدانیت پر دلائل دے کر اب مشرک انسان پہ زجر، ڈانٹ ڈپٹ. زجر کس کو کہتے ہیں؟ ان کی غلط حرکتوں پہ ڈانٹ ڈپٹ اللہ کر رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو بنا لیتے ہیں اللہ کے ماں سوا شریک. انداد ندن کی جمع، اور ندن کا معنی مثیل اور نظیر، شریک. اللہ کے سوا لوگوں نے ایسے شریک بنا لیے، یحبونہم کحب اللہ، جن سے محبت کرتے ہیں ایسی جیسی اللہ سے محبت کی جانی چاہیے. جو محبت اللہ کا حق ہے وہ کون سی محبت؟ معبود سمجھ کر. اللہ سے محبت کون سی محبت ہوتی ہے؟ معبود سمجھ کر اس کو پکارنا، معبود سمجھ کر اس کے سجدے کرنا، معبود سمجھ کر مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر اس کے نام کے چڑھاوے اور نیازیں دینا. یہ سارا کام اللہ کے لیے خاص ہے. لیکن ان مشرکوں نے کیا کیا؟ یہی کام جو اللہ کی محبت میں کرنے کے تھے وہ کام انہوں نے اللہ کے ماں سوا اللہ کے پیاروں کے لیے کرنے شروع کر دیے. اب یہاں من دون اللہ آ گیا. کیا آ گیا؟ من دون اللہ. تو مشرک ملا عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ مکہ کے مشرک تو بت تھے، بت پرست تھے، بتوں پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو شرک اس وقت بنتا ہے جب کوئی بت پرستی کرے. اگر کوئی اللہ کے پیاروں کو پکارتا ہے اور اللہ کے پیاروں کے نام کی نیازیں دیتا ہے، انبیاء اولیاء کی، تو یہ شرک نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں. لیکن سوچنا یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ بت پرستی کرتے تھے، بت بنا کر پوجتے تھے،
سوال یہ ہے وہ بت کس کے تھے؟ ایسے ہی فرضی کسی کا بت بنا لیا؟ نہ، ان کے سامنے کسی بزرگ یا کسی نبی یا کسی ولی یا کسی اللہ کے پیارے کی شکل ہوتی، ہستی اور شخصیت ہوتی، اس کا بت بنا کر پوجتے، لیکن مراد وہ بت نہ ہوتا، مراد وہ شخصیت ہوتی۔ بت تو سامنے رکھتے صرف کہ ہماری عبادت میں یکسوئی رہے، ادھر ادھر توجہ نہ جائے۔ بت کو سامنے کیوں رکھتے تھے؟ تاکہ یکسوئی رہے عبادت میں، ادھر ادھر توجہ نہ جائے، ورنہ حقیقت میں جس شخصیت کا وہ بت ہوتا، اس شخصیت کے بارے میں یہ خیال کرتے جب ہم ان کے سامنے آتے ہیں تو ان اللہ کے پیاروں کو ہماری اس عبادت کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ ہماری اس عبادت سے خوش ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشیں کرتے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، بت 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 کی تسبیح پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کیا انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ قرآن صرف ہندوؤں کے لیے ہوا نا، جو بت پرستی کرتے ہیں اور جو قبر کی پوجا کرتے ہیں اور قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، گویا وہ مشرک بھی نہیں اور قرآن ان کی تردید بھی کوئی نہیں کر رہا۔ غلط۔ من دون اللہ، اللہ کے ما سوا، اور اللہ کے ما سوا میں تمام چیزیں آ گئیں۔ مفسرین نے کمال کر دیا، کہیں پر کہا من دون اللہ کے بعد کا عزیر و عیسیٰ و ملائکہ۔ من دون اللہ سے مراد جن کی عبادت کرتے رہے لوگ وہ کون؟ کا عزیر، جیسے عزیر کی عبادت کی یہودیوں نے، اور عیسیٰ کی عبادت کی نصرانیوں نے، والملائکہ، اور ملائکہ کی عبادت مکہ کے مشرک کرتے تھے۔ تو یہ بت ہے، عزیر یا عیسیٰ یا فرشتے بت ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان کو کہ جو من دون اللہ کی بات پر صرف بتوں کو سامنے رکھ کر صرف بت پرستی کو شرک بتلاتے ہیں، اور اللہ کے ما سوا باقی جن جن کی بھی پوجا ہوتی رہے کہتے ہیں شرک نہیں، یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے۔ تو شیطان محبت کے رنگ میں ہی شرک کرواتا ہے، جس سے دشمنی ہوتی ہے، دشمن کو بھی کوئی پوجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یحبونہم، قرآن نے کہا ان سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، کا حب اللہ۔ یہ مشرک کی عادت ہے، لیکن موحدین کا کیا مقام ہے؟ والذین آمنوا، جو ایمان لائے، مخلص موحد بن گئے، اشد حبا للہ، ان کی تو ساری کائنات سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ یعنی معبودیت والی محبت، سجدہ کرنا، چڑھاوے دینا، مشکلات میں بلانا، حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر پکارنا، یہ پکار والی محبت وہ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں۔ دین تو سارے کا سارا محبت کا نام ہے، دین سارا پیار اور محبت سمجھاتا ہے۔ نبی سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اپنے اساتذہ سے محبت کرو، اپنے پیر و مرشد سے محبت کرو، اپنے والدین سے محبت کرو، اپنی اولاد سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، بہن بھائیوں سے محبت کرو، درجہ بدرجہ سب سے پیار اور محبت سکھلاتا ہے۔ لیکن محبت سب سے ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہیں۔ جو محبت والدین سے ہوتی ہے وہی محبت اولاد سے ہوگی، جو اولاد سے ہوگی اس جیسی والدین سے ہوگی، جو بیوی سے ہے وہ بہن سے وہی محبت ہوگی، جو بہن سے ہے وہ بیوی سے ہوگی، جو استاد سے ہے وہ نبی سے ہوگی، جو نبی سے محبت کا درجہ ہے وہ کسی غیر امتی کو دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح یہ سارے اپنے اپنے درجات کے مطابق محبت کے لائق ہیں،
اسی طرح فرمایا محبت سب سے کرو لیکن معبود سمجھ کر محبت صرف اللہ سے کرو. احترام سب کا لیکن عبادت شور پکار صرف اللہ کی. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر یہ ظالم لوگ دیکھ لیتے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جس وقت یہ عذاب کو دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ان کو معلوم ہو جاتا کہ قوتوں کا مالک تو اللہ کی ذات ہے. قوتوں کا مالک اللہ کی ذات ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ ہی سخت عذاب دینے والا ہے. اگر ان کو ظالموں کو پتہ چل جائے، یرا کا فاعل الذین ظلموا، صلہ موصول مل کر یرا کا فاعل. اگر یہ ظالم بمانے مشرک، ظلموا بمانے اشرکوا، ان مشرکوں کو حالات کا پتہ چل جائے جب کہ یہ دنیا کی مصیبت، پہلے عذاب سے مراد دنیاوی مصیبت ہے، جب یہ دنیاوی کوئی مصیبت دیکھتے ہیں تو جب ان کو پتہ چل جائے، دیکھ لیں ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری قوتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو اب معنی کیا ہوگا کہ اس وقت وہ قطعاً شرک نہ کرتے اگر ان کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی کہ قوتیں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اگر ہم اسی طرح شرک کرتے کرتے مر گئے تو پھر ان اللہ شدید العذاب، اللہ سخت تیز عذاب دینے والا بھی ہے، تو پھر اس شرک سے بچ جاتے، توبہ تائب ہو جاتے، نہ کرتے. لیکن یہ دنیا کے نشے میں ایسے مست ہو چکے ہیں کہ ان کو آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اذ تبرأ الذین اتبعوا، پیر و مرشد لوگ جن کی ان کے مریدین اتباع کرتے تھے. اتبعوا کا مصداق پیر و مرشد، اور من الذین اتبعوا کا مصداق مریدین. اب دنیا میں یہ مریدین بیچارے ان کے نام کے وظیفے پڑھتے، ان کو نذرانے دیتے، ان کو خدمتیں کرتے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اور قیامت کے دن ہمیں چھڑائیں گے، اور اوقات سب کے ٹوٹ جائیں گے، پیر مرید کے تعلق ٹوٹ جائیں گے، استاد اور شاگرد کے تعلق ٹوٹ جائیں گے، اور وڈیرے جو دنیاوی اعتبار سے ہوتے ہیں اور جو ان کی خدمت منا، ہم اسی طرح تم سے بری ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. کما تبرؤ منا، جس طریقہ سے یہ لوگ آج ہم سے بری ہو گئے. آج یہ ہمارا خیال نہیں کر رہے تو ہمیں دنیا کے اندر انہوں نے غلط فہمی میں مبتلا رکھا تھا، لہذا اب ہمارے سامنے حقیقت کھل گئی، تو اب ہم اگر دنیا میں لوٹیں تو ہم اسی طرح الگ ہو جائیں گے جس طرح یہ لوگ آج ہم سے الگ ہو گئے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کو ان کے اعمال. خارجین من النار، کبھی بھی یہ آگ سے نکلنے نہیں پائے. یہاں پر ایک منظر آپ نے دیکھ لیا دنیا کے متبعین اور متبوعین کا. متبوع پیر مرید اور تابع ان کے مرید اور شاگرد. جو مشرک ملا اور مشرک پیر اپنی عوام سے شرک کرواتے رہے. یہ دیکھیے جی 8واں پارہ صفحہ 321. ادھر بھی 321 صفحے کا حوالہ دے دو ان آیات کے سامنے. یہی مضمون صفحہ 321 پر بھی، 321 کی پہلی سطر. تو تمہارے بڑے جن کو تم اللہ کے ماں سوا پکارا کرتے تھے،
قالوا صلوا عنا کہیں گے دور ہو گئے، صلوا عنا ہم سے دور ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ ہم تو آج تک کافر بنے رہے، انہم کانوا کافرین، آج تک کفر میں زندگی گزر گئی۔ اللہ کہے گا قال ادخلوا فی امم، تم سے پہلے بھی کئی امتیں کئی جماعتیں آگ میں داخل ہو چکی ہیں، چلو تم بھی ان کے ساتھ، قد خلت من قبلکم من الجن والانس، تم سے پہلے بھی جنوں انسانوں کی کئی جماعتیں آگ میں داخل ہو چکی ہیں، تم بھی چلو۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی امت کوئی جماعت داخل ہوگی تو اپنی مشابہ جماعت کو لعنت کرے گی۔ لعنت اختہا، اخت سے اخت بہن کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ دو بہنیں جس طرح آپس میں مشابہ ہوتی ہیں، یہ دونوں جماعتیں بھی اپنے کردار میں مشابہ ہیں، تو جو پہلے پہنچ چکی ہے جماعت وہ بھی مشرک، جو یہ بعد میں اب جا رہی ہے یہ بھی مشرک، جب یہ وہاں پہنچے گی تو یہ ان پر لعنت کرے گی، او خدا کی پھٹکار ہو، تم نے اپنا بیڑا بھی غرق کیا اور ہمیں بھی تباہ و برباد کیا شرک کروا کے۔ ہاں حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جس وقت وہ آپس میں جھگڑنے لگیں گے، وہ کہیں گے ہم نے کوئی تمہیں گمراہ کیا تھا، وہ کہیں گے تم نے ہی تو گمراہ کیا تھا، نفرت آ جائے گی ایک دوسرے کے خلاف۔ قالت اخراہم لأولاہم، یہ بعد والی جماعت پہلوں کے بارے میں کہے گی جو پہلے جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے ان کے بارے میں، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے پروردگار، اے بے ایمان خبیث جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جنہوں نے ہمیں بھٹکا دیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، دے دو ان کو عذاب دگنا آگ کا۔ یہ ڈبل مجرم ہے، خود بھی بھٹکے ہمیں بھی بھٹکایا، اس لیے ان کو عذاب بھی ڈبل اور دگنا ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کہیں گے تسی انے سو، تم میں عقل نہیں رکھی تھی میں نے، کیوں آنکھیں بند کر کے اندھے بن کے ان کے پیچھے چلتے رہے؟ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، ہر کسی کو دگنا عذاب ہوگا، ان کو دگنا ہوگا، تمہیں بھی دگنا ہوگا، لیکن چونکہ دوسرے کے عذاب کا پتہ دوسرے کو نہیں چلے گا۔ ہر بندے کو اپنے عذاب کا پتہ چل رہا ہوگا کہ میں کتنی تکلیف میں مبتلا ہوں، دوسرے کے عذاب کا اس کو کیا پتہ کتنی تکلیف ہے۔ یہ مطلب ہے وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، شدت عذاب کی تو سب کو ہوگی لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ وقالت اولاہم لأخراہم، اب وہ پہلی جماعت وہ بعد والوں کو جواب میں کہے گی فما کان لکم علینا من فضل، فما کان لکم علینا من فضل، اچھا سانو لعنت پھٹکار کر دے پئے ہو تے تسی بھی تے ایڈے کسے اچے مرتبے اتے فائز کوئی نہیں نا، تمہیں کون سی فضیلت مل گئی؟ فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، تسی بھی اتھے ہی مردے پے ہو، اسی بھی اتھے ہی مر رہے ہیں اور جل رہے ہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، جو دنیا میں کسب و کمائی کرتے تھے چکھو آج عذاب، نہ انے بن کے ساڈے پیچھے ٹر دے تسی۔ قرآن سناؤن والے اہل حق کوئی نہیں سی آئے تواڈے کول؟ کیوں نہیں سمجھا، کیوں نہیں بات مانی ان کی؟ یہی مضمون 13واں پارہ، صفحہ 527، صفحہ 527 سورۃ ابراہیم۔ ہاں
کاپی پر بھی لکھنا اچھی بات ہے، لیکن قرآن پر صفحے کا حوالہ دو تاکہ اس وقت درس دے رہے ہوگے جب کبھی تو کاپی سامنے نہیں ہوگی، قرآن سامنے ہوگا تو قرآن کے ان صفحات کو دیکھ دیکھ کر نکالنا آسان ہوگا۔ 527 صفحہ، آیت نمبر 21، 5ویں سطر۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ضعیف کمزور لوگ بیچارے کہیں گے بڑے بڑے سرداروں کو دیکھ کر، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، او سردارو، سردار صاحب، ملک صاحب، راؤ صاحب، چودھری صاحب، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، دنیا میں ہم تمہارے تابع خادم تھے، نوکر تھے، تمہارے کام بجا لاتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا آج اللہ کے عذاب کو دور کر سکتے ہو کہ نہیں؟ دنیا میں ہم تمہارے کام آتے تھے، آج تم بھی تو ہمارے کام آؤ، ہم سے عذاب دور کرو۔ لیکن وہ بڑے بڑے سردار کہیں گے، قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھلا دیتا تو ہم بھی تمہیں سیدھی راہ دکھلا دیتے، تم بھی عذاب سے بچ جاتے، ہم بھی بچ جاتے۔ اب یہ ساری الا بلا اللہ پہ ڈالیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں سیدھی راہ نہیں دکھلائی، اللہ نے ہمیں گمراہی کے راستے پر ڈالا، تو تم بھی گمراہی کے راستے پر چلتے رہے۔ اگر اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلاتا ہم تمہیں بھی چلاتے۔ سواء علینا، ہمارے اوپر برابر ہے، اجزینا ام صبرنا، ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، ادھر ہی مقام ہے۔ آج نہ تم ہمارے کام آ سکتے ہو نہ ہم تمہارے کام آ سکتے ہیں۔ چوتھا مقام، اسی مضمون کو اللہ نے بیان کیا 22واں پارہ، سورۃ سبا، سورۃ سبا، صفحہ 875، صفحہ 875، پہلی سطر۔ وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہنے لگے، لن نؤمن بہذا القرآن، نہ تو اس قرآن پر ہم ایمان لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، نہ اس سے پہلی کتابوں پر، ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، اگر دیکھیں میرے نبی آپ ان ظالموں کو جس وقت رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اللہ کی عدالت میں، یرجع بعضهم الی بعض القول، آپس میں ان کی باتیں چلیں گی، یرجع بعضهم الی بعض القول، ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہوں گے، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، ضعیف کمزور لوگ خادم مریدین کہیں گے للذین استکبروا، متکبر لوگوں کو، لولا انتم لکنا مؤمنین، اب بے ایمانو جے تسی نہ ہو بوا تے اسی مومن بن جانا سی، تسی سن روکیا، سیدھی راہ سے ہٹانے والے تم ہو۔ لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لکنا مؤمنین، تو ہم مومن بن جاتے، ہم ایماندار بن جاتے، مسئلہ توحید مان لیتے۔ قال الذین استکبروا، وہ متکبر لوگ جواب دیں گے، للذین استضعفوا، مریدانو کمزورانو، انحن صددناکم عن الہدی،
अनहनु सददनाकुम अनिल हुदा, हमने रोका था तुम्हें हिदायत से। हमारे मत्थे लगा रहे हो कि तुमने रोका, हमने कहा तुम्हें रोका। बाद इस जाकुम, जबकि वो हिदायत तुम्हारे पास आ पहुंची। बल कुन तुम मुजरिमीन, बल्कि तुम तो आप मुजरिम बने, तुम खुद ही अपने इख्तियार से मुजरिम बने, हमने तुम्हें कोई नहीं रोका। वक़ाल अल्लज़ीन इस्तज़िफ़ू, लेकिन कमज़ोर लोग जवाब देंगे इन मुतकब्बिरीन को, लिल्लज़ीन इस्तकबरू बल मकरुल लैल वन्नहार, रात दिन तुम ही तो मंसूबे बनाते रहते थे हमारे खिलाफ। इस्तामुरूना, अगर हम मानने का इरादा भी करते तो तुम कहते खबरदार खबरदार, इस नजरिए पर, इस जमात में नहीं जाना, इस अकीदे को नहीं मानना। तुम हमें कहते थे अन नकफुर बिल्लाह, हम अल्लाह के साथ कुफ्र भी करें, व नजाल लहू अंदादा, और हम उसके साथ शरीक भी ठहराएं। अच्छा, करनी वाले बुजुर्ग हैं, ये तो खोटी किस्मत को खरी कर देते हैं, हाजतें पूरी करते हैं। अन नकफुर बिल्लाह व नजअल लहू अंदादा, ये शिर्क पर तुम ही तो हमें मजबूर करते थे। व असर्रुन नदामत लम्मा रअवुल अज़ाब, और जब अजाब सामने देखेंगे अब अपनी नदामत छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहां भाग के जा सके। वजअलनल अग़लाल फ़ी आनाक़िल लज़ीना कफ़रू, जहन्नम के तौक इन काफरों की गलों में अल्लाह डालेंगे। और ये हल युजज़ौन इल्ला मा कानू यामलून, ये अल्लाह का जुल्म नहीं होगा, इनके अपने किए की जज़ा हो। जो कुछ दुनिया में करतूत किए आज उसी की सजा पाए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यही मज़मून आपको मिलेगा तेईसवां पारा सूरत स्वाद सफ़ा 925। तेईसवां पारा सूरत स्वाद 925 सफ़ा, दूसरी सतर। हाज़ा फ़ौजुम मुक़्तहिमुम मअकुम, हाज़ा फ़ौजुम मुक़्तहिमुम मअकुम, ये मतबूईन कहेंगे ये एक और फौज आ गई जहन्नम में, भाई घुसने वाली है। ला मरहबम बिहिम, इनके लिए कोई तरहीबी कलेमात, खुशामदीदी कलेमात कोई नहीं, बड़े बुरे लोग हैं। इन्नहुम सालुन्नार, ये जहन्नम में गिरने वाले। लेकिन ये ताबे लोग, मुरीदीन को लोग कहेंगे बल अंतुम ला मरहबम बिकुम, बल्कि तुम ही हो, तुम्हारे लिए भी कोई अच्छे अल्फाज, खुशामदीद कहने के अल्फाज, मरहबा कहने के अल्फाज नहीं है। क्यों? अंतुम कद्दम तुम लना, तुम ही ने तो हमारे लिए ये जहन्नम की आग भेजी। अंतुम कद्दम तुम लना, जिस रास्ते पर यानी तुमने हमें चलाया, तुम्हें तुम्हारे चलाने ही के वजह से ही तो हम जहां आग में पहुंचे। अंतुम कद्दम तुम लना
فبئس القرار، یہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، لیکن تم نے ہمیں غلط پٹیاں پڑھائیں، تمہارے پیچھے ہم چلتے رہے، آج یہ جہنم میں جانا پڑا۔ اور یہ پھر اللہ سے دعا بھی کریں گے مریدین، ربنا من قدم لنا ھذا، اے ہمارے پروردگار جس نے بھی ہمارے لیے یہ جہنم کی آگ کا ٹھکانہ بنایا، یعنی آنے کا سبب بنے، غلط راہ پہ چلایا جن مولویوں پیروں نے، فزدہ عذابا ضعفا من النار، فزدہ عذابا، ان کو دگنا عذاب آگ کا دے، ان کو دگنا عذاب دے۔ لیکن وہاں کا پچھتاوا کیا کام آئے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ یہی مضمون آگے 24ویں پارے میں دیکھو، صفحہ 955، سورت حامی مومن، 24واں پارہ، آیت نمبر ہے 47، نیچے سے تیسری سطر۔ صفحہ 955، 24واں پارہ، نیچے سے تیسری سطر، 47 نمبر۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، آگ میں پہنچیں گے یہ سردار بھی تھے، ان کے خادم بھی، ہاں وہاں پر آپس میں جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ضعیف کمزور خادم لوگ کہیں گے بڑے بڑے تکبر والوں کو، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، اے ہم تمہارے تابع تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا آج آگ کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو کہ نہیں، کچھ بچا سکتے ہو کہ نہیں؟ قال الذین استکبروا، متکبر سردار لوگ کہیں گے، انا کل فیہا، انا کل فیہا، ہم تو سارے کے سارے ادھر ہی ہیں، تمہیں بچا سکتے ہوتے، ہم خود نہ کہیں بچ کے بھاگ کے جا سکتے، جب خود اپنے آپ کو ہم نہیں بچا سکتے تمہیں کیا بچا سکیں؟ انا کل فیہا، ہم تو سارے کے سارے ادھر ہی ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح فیصلہ کیا اپنے بندوں کے درمیان، ان اللہ قد حکم بین العباد، جو فیصلہ کیا واقعتاً ہمارے اندر یہ جرم پائے جاتے تھے جس کی بنا پر آج ہم ادھر آئے ہیں۔ یہ اللہ کی زیادتی نہیں ہے، اللہ کا ظلم نہیں ہے، بس دنیا میں ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے رہے، ہمیں بات سمجھ نہ آئی، سمجھانے والے سمجھاتے رہے۔ ہاں اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ پیچھے آ جاؤ بھائی، چلو بس کر دیتے ہیں، آگے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، تحریمات غیر اللہ کا بیان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، صلى الله تعالى على خير خلقه صحبه أجمعين۔